سر فرسٹ آف آل آپ کو بہت بہت کنگریچولیشن. آپ کا جو ابھی مناظرہ ہوا تھا نتیز کے ساتھ کافی اچھا آپ نے اسے بیان کیا. اللہ آپ کو سلامتی دے. میں ابھی انڈیا سے بات کر رہا ہوں. تھینک یو سر. میرا جو سوال یہ ہے کہ سر جب ہم سب مولا علی علیہ السلام کو اپنی امام مانتے ہیں جی سر. اور جب بھلے ہی ٹھیک ہے بہت ناراضگی رہی حضرت ابوبکر کی بیعت انہوں نے نہیں کی 6 مہینے تک, اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی. کہا یہ جاتا ہے کہ امت کے مفاد کے لیے. جی. پھر حضرت عمر کی بیعت کر لی. تو اب امت کے مفاد کے لیے ہم لوگ جو یہ لڑائی کر رہے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے نا. جب انہوں نے بیعت کر لی تو ہم کیوں اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں؟ کوئی اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ جو 6 زیادہ بول مہینے رہا کے ہے بعد کی بیعت کہ آپ ذکر کر رہے ہیں نا, یہ اس کس کی حدیث ہے؟ عائشہ کی حدیث ہے. اور عائشہ خود وہاں سر پہ پھر سے نہیں بتائیے. تھی. ہاں, یہ عائشہ کی حدیث ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. یہ اچھا عائشہ ادعا کر رہی ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی ہے. ہم اس کو نہیں مانتے, اور ہم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام آخر تک ابو بکر, عمر اور عثمان کے حکومت کے مخالف رہے. لیکن انہوں نے, اور وہ چاہتے یہ تھے, ان کی دلی خواہش یہی تھی کہ وہ ان کے خلاف جہاد کریں, تلوار اٹھائیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کافی تعداد میں ایسے وفادار ساتھی نہیں ہیں کہ آپ کو وہ سپورٹ کریں, آپ کی چھوٹی سی فوج بن جائے, تو آپ جہاد نہ کریں کہ اس کے ضرر یہ بہت کیسے ہوگا. پتہ چلا؟ یہ اس کے لاتعداد احادیث ہمارے کتاب میں موجود ہے, بہت زیادہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وصیت حضور کی وفات کے بعد ان کو خبر دی گئی کہ آپ لڑائی نہ کریں؟ نہیں, اپنے حیات میں پیغمبر نے فرمایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا تھا کہ میری امت آپ کے ساتھ غداری کرے گی, فلان 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 یہ لوگ حکومت پہ قبضہ کریں گے اور آپ کی امامت کا انکار کریں گے. اگر آپ کے پاس ساتھی ہوں جہاد کرنے کے لیے تو بالکل آپ جہاد کیجئے اور ان کو جہنم واصل کیجئے. لیکن اگر آپ کے پاس انصار نہ ملے تو آپ صبر کریں, اور آپ جو ہیں آپ کو اجازت نہیں ہے جہاد کرنے کی اور تلوار نکالنے کی. تو یہ مذہب شیعہ میں مسلمات کے ساتھ موجود ہے. اس کے لا تعداد احادیث موجود ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے. تو امیر المؤمنین جی سر, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر عمر کی بیعت نہیں کی, عثمان کی بیعت نہیں کی, اور وہ آخر تک مخالف رہے. اور انہوں نے اب لوگوں سے بھی مدد مانگی, بہت مدد مانگی کہ تم میری نصرت کرو تاکہ میں ان کو یہ جو ہے جعلی امام بنے تو میں ان کو ہٹا دوں. تو لوگ کوئی کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے معدود افراد کے. تو پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط یہی تھی کہ جہاد کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ کے پاس انصار ہونے چاہیے. انصار نہیں ہے تو جہاد حرام ہے. تو پھر انہوں نے تلوار نہیں نکالا. سر یہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ اسٹوری ہے. مطلب ہسٹری میں بھی ایسا ملنا چاہیے نا. ہسٹری میں تو ساتھ دیتے مل رہا ہے. وہ ہسٹری لکھنے والے مختلف کہ ہیں نا. وہ ایک دربار کی ہسٹری ہے, خلفاء چیف کی جسٹس ہسٹری ہے, بنے ہوئے ہیں اور ایک حضرت اہل عمر بیت کے. علیہ السلام کی ہسٹری ہے نا. ہوں ایک دربار کی ہسٹری ہے, حکومت کی ہسٹری ہے, اور ایک ہے اہل بیت علیہ السلام کی ہسٹری. تو جو ہم نے بتایا کہ حضرت علی حضرت عمر کے چیف جسٹس تھے, بہت سارے فیصلے انہوں نے ان کے غلط وہ کوئی بتائے, حدیث نہیں. یہ کبھی نہیں وہ بتایا. ایسی صرف ممبروں پہ جھوٹ بولتے ہیں. نہ وہ حدیث ہے نہ تاریخ ہے, اچھا کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ممبروں پہ ان کے جھوٹ ہیں یا اخبارات وغیرہ میں لکھتے ہوں گے. وہ کچھ کہیں بھی نہیں کہ وہ چیف جسٹس. مطلب آپ کے طرف, آپ کے نزدیک وہ سب جھوٹ باتیں ہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. وہ ہے ہی نہیں بھائی. آپ جو کہتے ہیں نا وہ چیف جسٹس تھے, کہتے ہیں وہ دکھا دو کس کا کتاب میں لکھا ہے. یہ سب علماء کی جھوٹی باتیں. علماء ایک دوسرے سے ممبروں پہ جھوٹ سیکھتے ہیں. ایک عالم نے کہہ دیا تو نیچے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ اسی کو ان کے ذہن میں آ جاتا ہے, پر وہ چیک نہیں کرتا کہ یہ صحیح بھی ہے نہیں. کہتے ہیں اتنے بڑے عالم نے بولے سچ ہی ہوگا, اور اس بڑے عالم نے نوجوانی میں کسی اور بڑے عالم سے سنا ہوگا, اس نے بھی اسی. تو یہ ریسائیکل ہوتا رہتا ہے جھوٹ. عوام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں وہ چیف جسٹس تھے. جی وہ کسی نہ کا تاریخ میں نہ کسی حدیث میں, وہ ضعیف بھی ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. پتہ آپ کو عمر کا چیف جسٹس کون تھا؟ پتہ آپ کو؟ سر میں تو حضرت علی کے بارے میں ایک سنا یہودی عالم سارے تھا, فیصلے ان سے کعب کراتے تھے وہ. الاحبار. کعب الاحبار ایک یہودی عالم تھے. ابو بکر عمر صاحب نے ان کو چیف جسٹس بھی بنایا تھا اور ان کو ٹیوٹر بھی بنایا تھا کہ صحابہ کرام کو توحید اور عقائد سکھائیں. کعب الاحبار, کعب الاحبار صحابی نہیں تھا. اب یمن میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. وہ ایسے کہہ رہا تھا میں مسلمان ہوا ہوں. تو عمر صاحب کو تو شروع سے یہودیوں سے محبت تھی, تو اس کہتا تھا یہ تو بہت بڑا عالم ہے, اس کو تورات آتا ہے اتنا. رک جائیے, ٹھیک ہے, نہیں رک نہیں جائیے, اب آرام سے. سنا نا, اب سن لو. ٹھیک ہے. میرا جو مناظرہ ہوا تھا کن سے؟
سلمان ظفر سے ہوا تھا نا ایک دفعہ، تو اس میں میں نے کتنے حوالے دکھا دیے تھے کہ عمر صاحب کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات لے کے آتا تھا مسجد میں، پیغمبر کو دکھاتا تھا کہ دیکھو تورات کی تلاوت کرتا تھا یہ شخص، ہاں اور تو رسول حضور صلی اس پہ اللہ علیہ غصہ ہوئے تھے نا، غصہ حضور ہوئے اس پہ تھے، غصہ ہوئے تھے، غصے تو ہوئے پھر تھے انہوں نے پھر اس معافی کو، مانگی تو تھی، اس کو پھر اس شروع کے سے بعد نہیں یہودی، کیا۔ ہاں، اور یہود الحمدللہ آپ کو پتہ ہے، اور یہود یہی کہتے تھے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ آپ مسلمانوں میں صرف ہمارا ایک آدمی ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، وہ عمر بن الخطاب ہے۔ اور آپ دیکھیں تاریخ مدینہ منورہ، تاریخ ابن شبہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ فاروق کا لقب بھی یہودیوں نے ان کو دیا ہے۔ فاروق کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا عمر کو، فاروق کا لقب بھی یہودیوں نے دیا، اہل کتاب نے دیا۔ تو تو اس کو تو شروع سے ان سے محبت تھی، اور یہودیوں کو بھی ان سے محبت تھی۔ تو اس نے کعب الاحبار میں، آپ دیکھیں اپنی کتابوں میں دیکھیں کتنے احادیث ہیں کہ صحابہ نے کعب الاحبار سے حدیث نقل کی۔ کعب کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیونکہ وہ کبھی اس نے کعب الاحبار کی بات، ابی بن کعب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ صحابی ہے، کعب الاحبار کی بات کر رہا ہوں۔ کعب الاحبار کبھی ابھی جو آپ نہیں نے کہہ یہ پوائنٹ سکتا کہ بنایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیونکہ وہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ صحابی ہی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ فلان 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 صحابی بار بار نقل کرتا ہے کعب سے، کعب الاحبار سے، کیوں؟ کیونکہ وہ عمر کا چیف جسٹس تھا، عمر کا وہ مشیر خاص تھا، اور عمر کا مفتی تھا، وہ عمر کا قاضی بھی تھا، اور صحابہ کا ٹیوٹر بھی لگایا تھا اس نے کہ صحابہ کو سکھاؤ دین کی۔ یہ حالت ہے مسلمانوں ٹھیک کی۔ ہے سر، میں یہ تو چیک تبھی، کروں گا یہ والے ہاں، پوائنٹ تو میں بتایا تبھی ان کی چیف کتابوں میں جسٹس کیا والا۔ بریاں کہ اللہ تعالیٰ کبھی دوڑتا ہے، کبھی ٹھیک بھاگتا ہے، کبھی لیٹتا ہے نا، وہ میرا پچھلے ہفتے والا دیکھو نا۔ ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہ پوائنٹ چیک کروں گا آپ کا کہ آپ نے کہا ہے نا کہ تو یہ جو برترین کہا ترمیم جاتا کی ہے کہ بحث امیر نہیں کی۔ المومنین علیہ السلام عمر کے چیف جسٹس تھے، اس کا اصلی چیف جسٹس ایک اور آدمی تھا، وہ چیک کریں۔ جی سر بولیں۔ اور انہوں نے کبھی بیعت نہیں کی حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، کبھی حضرت کبھی عثمان رضی اللہ عنہ کی، ابدا کبھی بھی بیعت نہیں ہوئی۔ نہیں۔ تو پھر تو سر وہ تو اس میں آ گئے نا، مطلب کہ خطرہ ہوگا اسٹیٹ کے لیے، اگر یہ لوگ رول کر رہے تھے 2 سال، حضرت ابوبکر رول کر رہے نہیں، تھے ان کو پتا تھا، 12 سال۔ ابو بکر عمر کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی نصرت نہیں ملتا تو آپ جہاد نہ کریں۔ ان کو جلدی نہیں، وہ پتہ صحیح چل گیا بات ہے، تھا وہ بات کہ صحیح یہ ہے، ہمارے ٹھیک ہے۔ خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ شخص اچھا، ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا، ہم ان کو اگر ہم ان کو نہ چھیڑیں، ان کو مجبور نہ کریں، تو ان کو زندگی کرنے دیں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ہمارے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا کہ ہمارا حکومت کا تختہ یہ الٹا دے۔ تو اس لیے وہ ان کے لیے وہ خطرہ محسوس نہیں ایک کرتے۔ دوسرے نے کبھی حملہ نہیں کیا ایک دوسرے پہ، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ شروع میں حملہ کیا اس وجہ سے عمر نے، شروع میں حملہ کیا عمر ابو بکر نے، بیعت لینے کے لیے گھر پہ حملہ کیا، لیکن اس کے بعد ایک دفعہ گھر پہ حملہ کیا، اس کے بعد پھر حملہ نہیں کیا لوگوں نے۔ بٹ سر حضرت علی تو سر بہت بہادر تھے سر، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، جنگ بدر انہوں جتنے نے بھی جتائی، بہادر تھے اس وہ تھے متقی بھی تھے نا، سب کے۔ با تقوا بھی تھے، بے ایمان تھوڑی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، با تقوا تھے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ کو انصار نہ ملے، لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیتے، تو آپ جہاد نہ کیجیے، تو جہاد نہیں کریں گے۔ تو سر جب جنگ جمل میں رسول صلی ساتھی اللہ علیہ ملے، وسلم بھی بڑے وہ لوگ تو بہادر اس تھے، وقت بھی زندہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر نہیں، بڑے بہادر تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ مکے میں انہوں نے ان کے دیکھو عمار یاسر کی والدہ کو کس طرح شہید کیا گیا، میں بتا نہیں سکتا کہ کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ان کو۔ اس طرح شہید کیا گیا تھا کہ ان کی شرمگاہ میں ڈنڈا مارا گیا۔ آپ کو پتہ ہے اس طرح شہید کیا گیا عمار کی والدہ کو؟ کفار مکہ نے اس طرح بیچارے کو شہید کر دیا۔ اسلام کا پہلی شہید ہے وہ، پہلا شہید، یعنی اس مرد بھی شہید نہیں ماں باپ کو ہوا، دونوں کو شہید کیا ان تھا۔ کو مار کر، اور اس طرح کہ ان کی شرمگاہ میں بیچاری ایک خاتون ہے، مومنہ عورت ہے، عمر رسیدہ، اس طرح وہ جاہل تھا، عرب وحشی قوم تھی بھائی، قریش والے، مکے بالکل والے، بالکل، یہی معاویہ میں یہ وغیرہ کہہ رہا ہوں۔ انہی لوگوں نے، اب یہ مشرکین جی سر، قریش، انہوں نے اس طرح شہید کیا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر کوئی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باعزت کوئی ہے؟ اللہ نے کوئی مخلوق ایسا خلق ہی نہیں کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت مند ہو، زیادہ شجاع ہو، زیادہ دلیر ہو، اور زیادہ اس میں مردانگی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں کیا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ بہادری اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے سامنے، اللہ کے احکام کے سامنے تسلیم ہونا اس پر مقدم ہے۔ جی سر بولیں۔ تو سر جنگ جمل کے لیے تو ساتھی تھے، جنگ صفین کے لیے بھی ساتھی ہاں، تھے، وہاں پہ ساتھی تھے، لوگوں نے اس بیعت وقت کیا لڑ رہے تھا، تھے، تو اس وقت لڑے تو نا۔ جنگ نہیں ہوئی کچھ بھی؟ جنگ جمل میں جنگ نہیں، لڑے امیر المومنین علیہ حضرت السلام، ابوبکر کے زمانے میں، حضرت تو اس ابوبکر کے وقت نہیں زمانے تھے میں۔ نا۔ تو جنگ جمل سنہ 36 کے بعد کی واقعہ ہے، سنہ 36۔ ابو بکر کی خلافت ہے سنہ 11۔ سنہ جی سر، 11 میں ساتھی ان کی کے بات پاس کر رہا ہوں۔ سپورٹر نہیں تھے۔ سنہ 35 میں خود مسلمان تنگ آ گئے ابو عثمان کی خلافت سے،
خود ٹھیک ہے عثمان کو کس نے قتل کیا؟ خود مسلمان، یہود نصارہ نے تو قتل نہیں کیا، خود مسلمان تھے، اس میں صحابہ، عائشہ نے خود فتویٰ دیتی تھی کہ قتل کرو اس کو. اچھا، مسلمان وہ جمع تو ہو گئے کہتا ہے کہ مدینہ میں، کئی عرصے تک اس کے گھر کو محاصرہ کیا اور اس کو کہتے تھے تو جو ہے نا استعفیٰ دے دے. مسلمانوں کا تو یہ ان کی مطالبہ تھا، گورنر کی غلطیاں تھی بہت ساری. آپ استعفیٰ دے دیں. وہ کہتا ہے میں استعفیٰ نہیں دیتا جی، جو تم مرضی کرو، وہ تمہارا خلیفہ، میں کیوں استعفیٰ. پھر آخر میں تنگ آ کے انہوں نے قتل کیا، مارو بھائی جان چھڑاؤ. جب قتل کیا اس جی کے بعد مسلمان جو ہیں وہ پھر گئے کہ بھئی ہمارے پاس ابھی اس حکومت کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ہماری قیادت کر سکے. سب آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ آپ ہماری قیادت قبول کریں، ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں. تو اس وقت ان کے پاس انصار تھے. سنہ 11 میں اس کے پاس انصار نہیں تھے نا. دو مختلف زمانے ہیں بھائی، دو مختلف ٹائمز ہیں، دو مختلف ظروف ہیں. ٹھیک ہے نا، ظروف سمجھتے ہیں نا، کنڈیشنز ہیں، سچویشنز ہیں، ٹھیک ہے. سرکمسٹانسز ہیں. ہاں ایک بات اور سر، کچھ دن پہلے آپ حضرت عثمان، ابھی جیسے حضرت عثمان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، آپ کہہ رہے تھے نا وہ جنگ سے بھاگ گئے تھے، حضرت عمر بھی بھاگ گئے تھے، یہی بات کہہ رہے تھے نا آپ کہ بھائی اپنے حضور کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو ٹھیک ہے سر، انسان تھے، غلطی ہو گئی، ہر کوئی بہادر نہیں ہوتا ہے غلطی ہو گئی نا، جی، ہر غلطی کسی ہو کی گئی، مثال ایسے نہیں ہے. بار بار غلطی میں ہو یہ گئی، کہہ رہا تھا بار قرآن شریف میں اگر اس کو معاف غلطی کر ہو دیا جاتی ہے تو آپ کیوں نہیں کیوں معاف کر رہے کیا، ہیں؟ نہیں ابھی نہیں کیا ہے، معاف وہ نہیں کہہ کیا. رہے ہیں جس میں جنگ تو احد اسی کا مسئلے پہ ذکر مولوی جنید صاحب کا میں منتظر ہوں نا. انہوں نے، آپ کے مولوی صاحب نے ہم سے وعدہ دیا کہ یہ دیکھیں، دو طرح کی معافی ہے اسلام میں. ایک معافی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ابھی آپ پہ عذاب نازل نہیں کرے گا، اس کو اللہ نے تاخیر دی ہے قیامت کے لیے. ٹھیک ہے نا، ایک وہ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے توبہ کیا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. ٹھیک ہے نا. یہ جو پہلا والا معافی ہے، یہ تو بہت سارے لوگوں کے لیے. یہودی بار بار موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، اللہ انہیں کو لعنت بھی کیا، اور بار پھر کہتا بھی کہ میں نے ان جو کو معاف آیت بھی کیا. خاص طور سے جنگ احد کے بارے اور میں سن لو نا نازل ہوئی. بھائی، یہودیوں کے لیے زیادہ ہے. نہیں جو جنگ احد کے بارے سن لو میں. پلیز، سن لو پلیز، آپ سن لیں. ٹھیک ہے، معافی کی بتائیے. میں بات کر رہا ہوں. معافی کی، عفو کی ہاں جو آیت ہے، یہودیوں کے لیے زیادہ ہے، صحابہ کے لیے ایک بار ہے. بنی اسرائیل کے لیے تو بار بار ہے کہ ثم عفونا عنکم. یہ عفو جو ہے، اب وہ مناظرہ ہوگا نا آپ کے شیخ صاحب سے، جنید صاحب منتظر ہیں کہ وہ کب آئیں گے، کہ احد میں جو صحابہ باغے تھے ان کا عفو کس طرح کا عفو ہے. عفو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں کرے گا، جنتی بنا دیا. یا عفو یہ ہے کہ فی الحال ان پہ عذاب نازل نہیں ہوگا، اس کو تاخیر دی ہے قیامت کے لیے. اور مان بھی لینا احد میں معافی مل گئی، تو حنین میں بھی بھاگ گئے تھے نا، اس کے بعد خیبر میں بھی بھاگ گئے تھے، حنین میں بھی بھاگ گئے تھے. ایک دفعہ تو نہیں یہ بھاگے تھے ہائی لائٹ نہیں کی جائے گی اب غلطی جب اللہ نے معاف کر دی تو. اتنا تو ماننا کیا؟ چاہیے نا، جنگ احد میں اگر کوئی بھاگ گیا ہے تو اور آپ اللہ نے وہ سمجھ ہی معاف نہیں کر رہے دی ہے، بھائی، جو آپ سمجھ کہہ ہی رہے نہیں ہیں. رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ معافی کا ایک ہی مطلب ہے، آپ سمجھ ہی نہیں رہے. عفو نہیں، کا آپ کہہ اگر رہے ہیں مطلب آخرت کی معافی تاخیر نہیں ہے، عذاب آپ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں آخرت کی اب معافی سن لو نہیں ہے. بھائی، عفو کے دو معنی ہیں. ایک عفو کا معنی ہے کہ اب اللہ آپ سے راضی ہو گیا، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. سمجھ میں؟ آپ سن لو، ٹھیک ہے. یہ اگر ہو تو اس کو تو پھر کوئی اس کا مخالفت نہیں ہے. جس کو اللہ نے معاف کر دیا بھائی ختم ہے، اس سے اللہ کی پیار ہو گئی. ایک عفو یہ ہے کہ اللہ کی پیار نہیں ہوئی، اللہ ابھی بھی اس سے بغض رکھتا ہے، صرف اس کی عذاب میں تاخیر کر دیا. فی الحال اس کو مزید موقع دیں گے، ابھی اس پہ مقدمہ نہیں چلے گا، مقدمہ کچھ عرصے کے بعد چلے گا. ٹھیک ہے نا. ان دو میں فرق ہے، ان دو میں فرق ہے. بہت سے جو صحابہ باغے تھے وہ اس طرح ان کو نہیں ملی کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے. ان کو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پہنچتا ہے. کہ جو لوگ باغے ہیں، جنہوں نے بیعت کر کے باغے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بنتا ہے کہ کورٹ مارشل کریں گا، ہر ایک کو پھانسی دے دیں. تو انہوں نے حق نہیں بنتا کیا ہے. نا، انہوں نے تو بات تو سنو چھوڑ نا دیا. بھائی، آپ اردو سمجھ لیں، لیلم کی میں بھی تاریخ کہتا کی ہوں اس نہیں بارے کیا میں. نا. ہاں، حق بنتا ہے کہ ان کو کورٹ مارشل کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو بھائی قیامت کے لیے، میں ان کا حساب لوں گا وہاں پر. ہاں ختم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے. چھوڑ دو. یہ قیامت والی بات کیسے بولی آپ نے کہ قیامت کے لیے چھوڑ دو، ہاں میں حساب لے تو لوں اس کی تفصیل ہے نا، اس کی وہی جو بنی اسرائیل کا قصہ ہے. بنی اسرائیل پہ اللہ نے بار بار کہا میں نے عفو کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ان سے راضی ہو گیا. تو بنی اسرائیل نے تو کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ کا اللہ جانے، ہم تو نہیں جائیں گے. بالکل، صحابہ نے بھی بار بار یہی کہا، صحابہ نے بھی یہی کہا، صحابہ نے بھی یہی کہا، بار بار کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جا کے لڑو. کہا تھا تو پھر جنگ میں کیا کر رہے تھے وہ، بھاگتے کیسے وہ لوگ؟ تو پھر وہ مناظرے پہ ہوگا نا، مناظرے میں ہوگا. صحابہ کا کردار بالکل بنی اسرائیل کا کردار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اوکے، ان کا کردار بالکل اسی طرح.
اب اس کی تفصیل کیا ہے، آپ کے عالم آئیں گے تو ان کے ساتھ مناظرہ ہوگا، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، گڈ بائے.